الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم العین حق او کما قال علیہ السلام۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، سیرت طیبہ سے متعلق بات چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیبیہ مقام سے واپس آنا اور یہود کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر جادو کر دینا، اس سے متعلق بات چل رہی تھی۔ لبید بن عاصم ایک یہودی جس نے آپ علیہ السلام پر سحر کیا، جادو کیا، 6 مہینے جس کا اثر رہا، اور آپ کی کیفیت یہ ہو جاتی کبھی کہ آپ یہ سمجھتے کہ میں نے ایک کام کر لیا، حالانکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا ہوتا۔ اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے سے آپ کو بتایا۔ 2 فرشتے خواب میں آئے۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے سوال کیا کہ ان کو کیا ہو گیا، تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ فرشتے نے سوال کیا کہ ان پر جادو کس نے کیا ہے، تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ فرشتے نے پھر پوچھا کہ جادو کس چیز کے ذریعے سے کیا ہے؟ فرمایا ان کی کنگھی کے دندانے لے لیے تھے، ایک رسی پر 11 گٹھانے لگائی اور ہر گٹان پر ایک سوئی چبھوئی، اور بئر زروان مدینے میں جو کنواں ہے اس کے وہاں پر اس کو دفن کیا ہے، اس جادو کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے اور آپ نے وہاں سے پتھر کو اٹھا کر دیکھا تو ایسا ہی تھا جیسا کہ خواب میں ذکر کیا گیا۔ جادو اس سے متعلق روایتوں کے اندر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک کر دیتی ہیں انسان کو۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، شرک، جادو کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھا جانا، ناحق کسی کو قتل کرنا، اللہ کے راستے میدان جہاد سے اپنا سینہ پھیر کر پیٹھ دکھانا، پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگانا، یہ 7 چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہلاک کر دیتی ہے انسان کو۔ جادو کا عروج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بڑا تھا۔ قرآن میں بہت تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون جادوگروں کو لایا تھا، اور جادوگروں کی تعداد بتاتے ہیں 3 لاکھ۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے 3 لاکھ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، کہ ان سے مقابلہ کرو۔ اور وہ جادوگر جادو کے لیے لاٹھی اور رسی، ان چیزوں کو لائے تھے۔ علماء نے لکھا ہے 300 اونٹوں پر لاد کر لائے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ڈالا اس کو، تو قرآن کہتا فَلَمَّا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، کہ وہ جادو کا اثر، اور جادوگر جو چیز لائے تھے ان کا اثر یہ تھا کہ لوگوں کی نظر کو بند کر دیا۔ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، ان کی آنکھوں پہ جادو کر گیا، ان کو پتہ نہیں لگ رہا کیا ہو رہا ہے۔ وہ رسی بھی ہنستے دکھ رہے ہیں لوگوں کو، وہ لاٹھی بھی ہنستے دکھ رہے ہیں۔ ڈر اور خوف پیدا ہو گیا ان دلوں کے اندر لوگوں کی۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بڑا جادو لے کر آئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا اس چیز کو، تو موسیٰ علیہ السلام کے سینے کے اندر
ایک طرح کی گھبراہٹ اس چیز کو دیکھ کر محسوس ہوئی، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، موسیٰ گھبراؤ نہیں، تم غالب رہو گے، کچھ بھی نہیں ہے یہ، کیونکہ تم تو نبی ہو، برحق ہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، جادو اور جادوگری یہ ناحق ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ یہ جو کچھ ڈال رہے ہیں آپ اپنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو ڈال دو، جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو ڈالا ہے تو جتنی بھی رسی اور وہ تھی سب کچھ کھا گیا، سب ختم۔ نبی کے سامنے کون ٹک سکتا ہے؟ اللہ کی مدد ہوتی ہے نبی کے ساتھ۔ تو سارے جادوگر یہ دیکھ کر ایمان میں داخل ہو گئے، آمنت برب ہارون و موسیٰ، ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آ گئے۔ اور ان جادوگروں کو دیکھ کر 6 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے حضرت موسیٰ کے زمانے میں۔ کسی زمانے میں اس کا عروج ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا، جادو کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی منشا تھی عراق جانے کی، آپ عراق کا سفر کرنا چاہتے تھے۔ کعب احبار نے کہا کہ آپ عراق نہیں جائیں، وہاں 10 لوگوں میں سے 9 کو جادو ہوتا ہے، آپ عراق نہیں جائیں، منع کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی زوجہ محترمہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، آپ پر سحر کیا گیا، جادو کیا گیا، اور آپ کی باندی نے آپ پر جادو کیا۔ جب معلوم ہوا تو سزا کے طور پر اس کو قتل کیا گیا۔ جادوگر کی سزا قتل ہے۔ امام اوزاعی کا یہی قول ہے، امام ابو حنیفہ کا یہی قول ہے۔ صحابہ میں بہت ساروں کا، حضرت عمر کی تو روایت میں آتا ہے، حضرت عمر فرماتے تھے کہ جادوگر کی سزا قتل ہے، کیونکہ اسلام میں جادو کرنا اور جادو کرانا دونوں ناجائز حرام ہیں، دونوں ناجائز حرام ہیں۔ علماء نے کہا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سحر کیا گیا، جادو کیا گیا، آپ بیمار ہو گئی، شدید بے پناہ بیمار ہیں۔ ایک نے کہا کہ اماں کو کیا ہوا؟ تو کہا ان کو بڑی تکلیف ہے۔ اس نے کہا فلاں کنویں کا اور فلاں جگہ کا پانی لے کر آؤ، اور پانی منگایا، اس پانی سے آپ کو غسل دیا گیا، آپ صحیح ہو گئی بالکل۔ کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے، جس نے جادو کیا ہے وہ ابھی پیشاب صاف کر رہی ہے۔ تو گھر میں دیکھا تو باندھی تھی، اس کے بچے نے پیشاب کر دیا تھا، وہ پیشاب صاف کر رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا۔ اس میں لوگ 2 معاملوں میں مبتلا ہیں، ایک افراط میں اور ایک تفریط میں۔ ایک تو حد سے زیادہ غلو کرنے والے ہیں، ایک حد سے زیادہ نیچے گرنے والے ہیں۔ بہت سے تو ہر معاملے کو اسی سے جوڑ دیں گے، بیمار بھی ہے تو اسی سے جوڑ دیا، کاروبار میں گھاٹا ہو رہا ہے تو بھی اسی سے جوڑ دیا، گھر میں تنگ دستی ہے تو بھی اسی سے جوڑ دیا، اور بہت سے ایسے کہ نہیں کچھ نہیں۔ یہ افراط اور تفریط کا معاملہ ہے۔ جتنی چیز جتنی شریعت میں اور روایتوں میں اور احادیث میں اور قرآن میں جتنا تذکرہ ہے اتنا برحق ہے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے۔ جادو کی علامتیں لکھی علماء نے، سحر کی علامت ہے۔ سحر کی علامتوں میں سے انسان کے بدن میں سوئیوں کو چھپنا، انسان کے جسم میں داغ اور دھبے اور نشانات کا ہو جانا اور پھر غائب ہو جانا، شوہر اور بیوی کے درمیان میں اچانک جھگڑا ہو جانا، انسان کا تنہائی پسند کرنا، آدمی کا کام ہوتے ہوتے ایسا لگتا ہے کہ ہو گیا اور ہونے والا، اور رک جانا اس کام کا۔ جس آدمی کے پاس خود آگے سے چل کر لوگ مال خریدنے آتے ہیں اور باوجود اس کے کہ وہ ترغیبی انعامات دے رہا ہے پھر لوگوں کا نہیں آنا اس کے پاس، سب سحر کی علامت ہیں۔
اور بھی بہت ساری علامتیں لکھی. ان سب کا حل سورہ فلق، سورہ ناس، بس یہی حل ہے اس کا اہتمام کیا کریں. 11 مرتبہ سورہ فلق صبح اور 11 مرتبہ سورہ ناس صبح، اور 11 مرتبہ شام کو سورہ فلق اور سورہ ناس، دونوں 11 مرتبہ پڑھیں اور دم کریں. اپنے کام کی جگہ پر، اپنے مکان کے اندر، اپنی دکان پر سورہ مزمل کی تلاوت کریں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا 3 مرتبہ صبح کے وقت میں تلاوت کریں. کام کی جگہ پر سورہ تغابن کی تلاوت کریں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض 28ویں پارے کے اندر 3 مرتبہ شام کے وقت میں تلاوت کریں. سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. منزل پڑھیں. منزل کے اندر 33 آیتیں ہیں، آیت شفا ہیں، بے پناہ فوائد ہیں. اس کے مرکز کے نیچے ملتی ہے. منزل لا اس کو صبح شام پڑھیں. جس طرح سحر ہے اسی طرح نظر بد، نظر کا لگ جانا، یہ برحق ہے. حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر بد برحق ہے. اگر تقدیر سے آگے کوئی چیز جا سکتی تو وہ نظر تھی. آپ نے فرمایا کہ نظر وہ ہے جو کھڑے ہوئے اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتی ہے اور پہاڑ پہ کھڑے ہوئے شخص کو نیچے گرا دیتی ہے. سرزمین مدینے کے اندر، سرزمین مکہ کے اندر ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا کام نظر لگانا تھا لوگوں کے. بری نظر کا آدمی. تو نظر لگاتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے، جانور کے نظر لگاتا تو جانور مر جاتے. علماء نے لکھا ہے ایسی نظر تھی اس کی کہ ریوڑ والا آگے چلتا، پیچھے بکریوں کے نظر لگاتے تھا، وہ آگے ہوتا پیچھے بکری مر جاتی. مکہ والوں نے کہا کہ ہم نے سارے حربے استعمال کر لیے، ان کو دین کی دعوت سے نہیں روک پا رہے. اس کو لالچ دیا مال کا کہ تو نظر لگا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکہ ان سے پیچھا چھوٹ جائے یا ہلاک ہو جائے، نعوذ باللہ. وہ کھڑا ہو گیا آپ کے راستے پر اور آپ کو گھور کر دیکھنے لگا تاکہ نظر کے ذریعے سے ہلاک کر دے آپ کو. اور اللہ قرآن میں آیت نازل فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لما سمعوا الذکر وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. یہ کفاروں کے دل کی تمنا یہ ہے نظر سے آپ کو ہلاک کر دیں. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، نعوذ باللہ آپ کو مجنون کہتے ہیں. یہ ان کی تمنا ہے، اللہ حفاظت کرنے والے ہیں آپ کی. جب قرآن کو سنتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ نظر کے ذریعے سے ہلاک کر دیں آپ کو. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس آدمی کے نظر لگ جائے 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر دم کرے، بڑا ہو یا بچہ ہو، اللہ تعالیٰ کیسی نظر وہ دور کر دیں گے. سورہ ملک کے اندر یہ آیت، 29ویں پارے کے اندر یہ آیت، سورہ نون والقلم وما یسطرون کے اندر. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا مصر میں جب جا رہے تھے لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. میرے بیٹو جب تم ناج لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے مصر جاؤ تو ایک دروازے سے مصر میں داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. علماء نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے تو ان کو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ خوبصورت تھے، جسم جسے والے تھے. ایک ساتھ لوگ دیکھیں گے کہ ایک آدمی کی اولاد 11 بیٹے، نظر نہیں لگ جائے، اس لیے کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. آدمی کے نظر لگ جائے، بچے کے نظر لگ جائے تو احادیث میں دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. اس دعا کو پڑھیں، بچوں پر دم کریں، اور چھوٹے بچے ہیں تو ان کے گلے میں لکھ کر ڈال دیں. حدیث کی دعا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے. بعض روایتوں میں فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ کے دم کریں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح شام 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر
فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار. 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں. سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین تک 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں. قرآن کی آیتیں ہیں. ہر طرح کی نظر بد ہو کیسی نظر. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے خوبصورت بچے کو دیکھتے تو پوچھتے کہ اس کے کالا دھبا کیوں نہیں لگایا. خوبصورت بچے کو دیکھتے تو کہتے کہ اس کے کالا دھبا کیوں نہیں لگایا تاکہ نظر سے اس کی حفاظت ہو جائے. ہاتھوں میں کالے ڈورے پہننا اور فی زمانینا عورتوں کا پیروں کے اندر کالے دھاگے پہننا یا جناماز کے دھاگے پہننا یہ سب بدعت ہے, رسومات ہے اور غیروں کا طریقہ ہے. اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے ان کی. اسلام نے پڑھنے کے لیے بتایا یہ پڑھیں ہم, اس سے دور ہوگا, دھاگوں سے نہیں ہوگا. زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا غیر اللہ کے نام لیتے تھے اور دھاگوں پہ پھونک مارتے تھے اور گلوں میں پہنا دیتے تھے. ناجائز تعویذات, اس میں غیر اللہ کی مدد لی جائے حرام ہے. کرنے والے کا اور کرانے والے کا دونوں حشر جہنم ہے. جائز تعویذات وہ ثابت ہیں جس میں اسماء کلام الہیہ لکھے جائیں, ایسی بات لکھی جائے, ایسا عمل, ایسی دعا لکھی جائے جو احادیث سے, قرآن سے, جس کے الفاظ صحیح ہے, معنی سمجھتا ہو آدمی. یہ مونگے ڈورے منتر ناجائز حرام ہے. یہ جتنے جاتے ہیں پوچھنے کے لیے کس نے کرایا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جادوگر کاہن کے پاس گیا یہ معلوم کرنے کے لیے کیا ہوگا کس نے کرایا, 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی اس کی. اسی میں پڑھا آدمی صبح سے شام تک. یہ پڑھیں, یہ اعمال نبویہ ہیں, قرآن کی آیتیں ہیں, ان کا اہتمام کریں. سفید مرغا لے آنا, کالا لے آنا اور فلانا لے آنا, یہ سب وہ ہیں جو گندگی کھاتے ہیں, خباثت, ناپاک رہتے ہیں, جن کی نمازوں کے ٹھکانے نہیں. مسلمان کیا عقائد میں اتنا کمزور ہے کہ وہ آج ان کے پاس جائے, اہل اللہ کے پاس جائیں, اللہ والوں کی صحبت میں جائیں, 2 زانو ہو کر بیٹھے, ان کی جوتیاں سیدھی کریں اور ان سے دعاؤں کی درخواست کریں اور ان سے کہیں اپنے مسائل کا حل. انبیاء کے وارث اہل اللہ ہیں, علماء ہیں. یہ جو تمہیں دکھ رہا ہے کچھ نہیں ہے, سب باطل ہے, سب فرضی ہے. اللہ والوں کی صحبت میں جایا کریں, اہل علم کی صحبت میں جایا کریں, ان کے سامنے اپنے مسائل رکھیں, وہ جو حل بتائیں وہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق نصیب فرمائے.